دشتے صبا تو عزم ہے، دشتے بلاؤ ہم۔ تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے کوئی نقصان نہیں؟ 2 گھر برباد ہو جائیں گے۔ آخری بار جب جناب قاسم آئے نا، مولا دے اجازت۔ حسین نہ مانے، روتا ہوا گیا ماں کے خیمے میں، رو کے کہتا ہے اماں یتیم کی کوئی نہیں سن رہا، 19 بار گیا ہوں چچا حسین کے پاس، اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی کی آواز آئی، قاسم قریب آ۔ قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ حسین ٹیلے پہ تھے۔ حسین نے حسن کی بیوی بیوہ کو آتے دیکھا۔ حسین نے یوں قبضہ تلوار سے سر اٹھایا، رو کے کہتے ہیں ماں جتنا احترام ہے کیوں خود چل کے آئی ہے؟ قاسم سامنے کھڑا کر کے کہتی ہے کیا اس کے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا؟ حسین نے منہ مدینے کی طرف کیا، رو کے کہا حسن تیری قربانی قبول ہونے لگی ہے۔ مولا نے قاسم کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا قاسم بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم کی آواز آئی شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ مولا آنکھوں کے سامنے تیرے شہباز مارے جا رہے ہیں، مجھے اجازت دیں میں زمانے کو بتاؤں میں حسن کا بیٹا ہوں۔ قاسم گھوڑے پر آیا، مشکل سے پاؤں رکابوں تک پہنچے۔ عباس نے گھوڑے کی زین پر بٹھایا، عباس نے ماتھے کا بوسہ لیا، رو کے کہا پہلی بار جا رہا ہے میدان جنگ میں، نظریں ٹیلے پہ میری طرف رکھنا، جیسے میں کہوں ویسے جنگ لڑنا۔ عباس ٹیلے پر چلا گیا۔ قاسم ماں کے خیمے میں آیا، ماں دروازے پر آ کے کھڑی ہوئی، رو کے کہتی ہے تاریخ نے الزام لگانا ہے تیرے باپ پہ، حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ قاسم آج ایسے جنگ کرنا لوگوں کو پتہ چل جائے حسن کا بیٹا بھی شجاعت تھا۔ کتابیں کہتی ہیں وہاں سے 4 بے غیرت آئے، قاسم نے پہلے ہی حملے پہ قربان کر دیے، جیسے جیسے آتے رہے۔ قاسم سروں کے ڈھیر لگاتا رہا۔ ادھر قاسم دریائے فرات کے کنارے پہ آیا، فرات کا گھاٹ خالی کروایا۔ ماں دروازے پہ آ کے کہتی ہے غازی قاسم سے کہہ دے پانی نہ پینا، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، میری وفا پہ فرق آ جائے گا، میری وفا پہ فرق آ جائے گا۔